بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ. محمد عاصم بٹ صاحب آج دستیاب ہیں ہمیں اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے جو انہوں نے ادارے کے ساتھ شروع کر رکھا ہے. بہت شکر گزار ہیں جناب آپ کا. سلسلہ ہے ہمارے نئے دوستوں کے لیے کہ فکشن لکھنے کے جو عملی اصول ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں جناب محمد عاصم بٹ سے. اس سے پہلے 6 اصول وہ بیان کر چکے ہیں ایک ایک کر کے، اور 6 پروگرام ہم نے ریکارڈ کیے. آج اس سلسلے کا 7واں پروگرام ہے. تو محمد عاصم بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں، سر فکشن لکھنے کا 7واں عملی اصول کیا ہے؟ پچھلی نشست میں جب ہم نے بات کی تو اس میں جو تسلیسی ایک فارمولہ ہے وہ اس پہ بات ہوئی تھی. جی ہاں. زبان، نثر اور اسلوب. جی ہاں. تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ تینوں لوازمے ایسے ہیں کہ ان پہ الگ الگ سے بھی بات ہونی چاہیے. چلا. تو اس میں اسلوب کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں. اسلوب سے ایک سادہ سی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے لکھنے کا جو ایک انداز ہے. لکھنے کے انداز سے مراد ہے کہ آپ کی جو ایک خاص انفرادیت ہے چیزوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، بیان کرنے کی. اور اسلوب کو دریافت کرنے کا عمل جو ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو دریافت کرنے کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ادیب اس سے گزرتا ہے. اچھا، اس میں یہاں پہ ایک جو ڈفرینس ہے وہ ادیب ایک فکشن نگار اور شاعر میں وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ فکشن نگار کے لیے 2 بنیادی جو قضیے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں. ایک تو اپنا لکیل دریافت کرنا اور دوسرا اپنا اسلوب دریافت کرنا. اور یہ 2 ایسی مہمات ہیں جن سے وہ گزرتا ہے. اچھا. اور کسی نہ کسی طرح سے وہ کسی نہ کسی منزل پہ پہنچتا ہے. یہ مہمات بہت اچھا کہا آپ نے. ہاں، یہ بالکل وہ اس کی ایک جنگ ہوتی ہے جیسے اپنے آپ کو دریافت کرنے کی، اپنے آپ کو کھودتے رہنے کی اور اپنے آپ کو شناخت کرنے کی. اور شاعری میں ایڈونچر کے معنوں میں بہت اچھا ہے نا. ایڈونچر کے معنوں میں ہاں بالکل ایڈونچر ہے. اس کی میں مثال 1-2 پیش کروں گا. تو شاعری میں اسلوب تو ہے لیکن اس میں لوکیل اتنا زیادہ اہم کردار ادا نہیں کرتا. میں اس کی مثال دوں گا جس طرح پھول اور اس کی خوشبو. اب خوشبو کے لیے ایک خاص انفرادیت تو ضروری ہے، ایک خاص اسلوب تو ضروری ہے، لیکن اس کے لیے لوکیل ضروری نہیں ہے. اس کا کوئی لوکیل نہیں ہوتا. لیکن جو پھول ہے وہ کبھی بھی اپنے لوکیل سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک پھول کی جو رنگت ہے، جو اس کی خوشبو ہے، جو بھی اس کا ایک ٹیکسچر ہے، وہ اپنی اس مٹی کے سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا جس میں وہ پیدا ہوا ہے. سو اپنے لوکیل کو دریافت کرنا ایک فکشن نگار کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسی بھی ایک خاص فصل کے لیے ایک خاص طرح کی مٹی کو دریافت کرنا. اچھا، یہ تو بات طے ہو گئی. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اس کا مطلب پھول جو ہے وہ مٹی سے دور بھی جا سکتی ہے اڑ کر. ہاں. جس پھول کی وہ ہے ہاں. اس سے کہیں دور بھی جا سکتی ہے اور اپنا آپ برقرار رکھ سکتی ہے. ہاں. لیکن پھول جو ہے وہ جب مٹی سے الگ ہوگا وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہو نہیں سکتا. اسی سے اس کا رنگ ملتا ہے اس کو، اسی سے اس کا قد کاٹ ملتا ہے، اسی سے اس کی خوشبو بنتی ہے، اور اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ تو اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کی. اب اسلوب کو دریافت کرنے کا جو ایک سفر ہے پورا، وہ ایک بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابھی ہم نے ایک ایڈونچر کے طور پہ بات کی ہے. اور اس سے ہر لکھنے والے کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ شروع کے سالوں میں گزرے یا بعد کے سالوں میں گزرے. ایون شاعری میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بڑے ہمارے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی ایک خاص وقت تک شاعری کی اور ٹاماٹویاں مارتے رہے اور اپنے اسلوب کو کسی نہ کسی طرح دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہم جب آپ بات کرتے ہیں شاعروں پر تو آپ کہتے ہیں کہ اب اس نے اپنا اسلوب پا لیا، اور اس کے بعد جو شاعری کی وہ اسی اسلوب میں کی اور ان کی انفرادیت اپنی قائم کر لی ہوئی. اگلے دن بہت اچھی بات، یعنی یعنی زیاد صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کے دوران میں یہ کہا اقبال کے بارے میں، جیسے یعنی اقبال کا کچھ کلام آپ کو شروع میں داغ کے رنگ میں ملتا ہے. ہاں. کچھ جو ہے وہ اکبر آبادی کے رنگ میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ حالی کی طرز کی چیزیں ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اگلے اسٹیپ پہ جو غالب کا طرز بھی اپنانے کی کوشش کی، لیکن اس سے بھی تشفی نہیں ہوئی. تو اگلے قدم پر جا کر انہوں نے سوچا کہ ان سب سے الگ کچھ ہونا چاہیے. ان کا وہی تو کرتے کرتے وہ پھر اس پہ پہنچ گئے. یہ اپنی تو یہ بڑے آدمی کے اپنی دریافت صاحب اسلوب آدمی ہے. وہ اپنی دریافت کے سفر میں کئی منازل سے گزرتا ہے اور بالآخر پہنچ جاتا ہے. اور یہ دیکھیے جو مطالعہ ہے نا،
اس میں آپ کتاب کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں آپ اپنے جو ذاتی تجربات ہیں اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ مطالعہ جو ہے یہ اصل میں آپ کو اپنی دریافت کے عمل میں آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے، مطلب اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ اپنی شبیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آئینے کو دیکھتے ہیں، تو یہ جو آئینہ ہے یہ آپ کا آل دوار ہے۔ کیا بات ہے۔ سو اگر آپ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے آل دوال کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کو اپنے وہ ریزے، اپنے عکس کے ریزے ملیں گے، جس سے کہ آہستہ آہستہ آپ کی ایک شبیہ جو ہے بنتی چلی جاتی ہے اور وہی آپ کا اصل بنتا ہے۔ بہت اچھا۔ سو مطالعے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسا ابھی آپ نے مثال دی اقبال کی، اب میرے ذہن میں ایک دو مثالیں ہیں، یہ ہم پچھلی کسی نشست میں بات بھی کر چکے ہیں۔ مثلاً مارکیز کی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کی بائیوگرافی لکھی گئی، تو اس میں اس کے ریفرنس سے جو اس کا بائیوگرافر وہ لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جب یہ تنہائی کے 100 سال اس نے ناول لکھا جو شرح افاق ناول ہے، تو اس ناول کو لکھنے کے لیے اس نے کئی سال انتظار کیا، اور اس انتظار میں اس نے اور کئی ناول لکھے، یعنی اس ایک عشق کے لیے اس نے کئی اور عشق کیے، اور آخر وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ سفر میں تھا کسی جگہ پہ، تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی بیوی چلا رہی تھی کار، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بس یہیں روک لو، کیونکہ وہ جو ایک اسلوب میرے ذہن میں جس کی میں تلاش میں تھا کہ اس ناول کو کس اسلوب میں لکھا جائے، وہ مجھے اب بالکل آشکار ہو گیا، اور اس وقت میں اس پوزیشن میں ہوں کہ ابھی میں اگر کاغذ لے کے بیٹھوں تو اس کے ایک دو چیپٹر شروع کے میں لکھ لوں گا۔ اچھا، یہ تو وہ مقام ہے جہاں پہ پہنچا، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا کیا کچھ کیا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ مثلا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ بھی ہم بات کہیں کر چکے ہیں۔ میں پڑھا تھا موراکامی کو، ہاروکی موراکامی، جاپان کے ہمارے بہت بڑے لکھنے والے آج کل ہیں، بہت مشہور بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی بائیوگرافی میں تو نہیں، لیکن اپنی وہ تخلیقی سفر کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلا ناول لکھا تو جاپانی زبان میں لکھا، اور جب مصدع مکمل ہو گیا تو ان کو کچھ بہت زیادہ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے وہ مصدع ایک طرف رکھ لیا اور اسے دیکھتے رہے، لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ تو کسی وقت انہیں خیال آیا کہ اسے شاید میں اپنی زبان میں اس طرح اس کو نہیں لکھ پا رہا جس طرح میں لکھنا چاہتا ہوں، تو ان کے ذہن میں کہیں پہ ایک خاکہ سا تھا کہ جس طرح وہ لکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو انگریزی میں لکھا، اسی ناول کو، اور جب انگریزی میں لکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت سے حشو و زوائد ایسی باتیں تھیں کہ جو اپنی زبان کی اپنی ایک گرفت ہوتی ہے، زبان کا اپنی ایک اسیری ہوتی ہے، کیا بات کہ جس کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کی لذت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں آپ کا کام زبان کو برتنا نہیں ہے، زبان کو تخلیق کے لیے برتنا ضروری ہے۔ اچھا، تخلیقی عمل پیچھے رہ جاتا ہے، زبان آگے آپ دیکھیں بہت ساری ہماری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں پہ زبان کے چٹخارے میں اور زبان کا جو اپنا ایک نشہ ہے اس میں آپ لکھتے چلے گئے، اور جو بات کہنے کا جو آپ کا بنیادی وظیفہ تھا وہ پیچھے کہیں رہ گیا، کیا بات، تخلیق کرنے کا وظیفہ پیچھے رہ گیا۔ تو اس نے جب ترجمہ کیا تو یہ بات اس پہ منکشف ہوئی، اس نے کہا یہ تو بڑی اس کا ایک خوفناک انکشاف تھا۔ تو اس نے انگریزی میں لکھنے کے بعد اس تجربے کے اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ سے جاپانی زبان میں وہی ناول لکھا۔ اب دیکھیں یہ ساری یہ مہم جوئی ہے نا، کیا بات، مہم جوئی بالکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو دریافت کر رہے ہیں، اور اپنے اسلوب کو دریافت کرنے کے لیے وہ اپنے آپ سے تجربات کر رہے ہیں۔ تو آخر وہ جب اس نے جاپانی زبان میں لکھا اور اسی تجربے کو جو وہ میں نے ابھی اشفاق زوائد کی بات کی، یہ اشفاق زوائد نہیں ہوتے، لیکن زبان ہے، اب زبان کا اپنا ایک غلبہ ہے جو آپ پہ وہ آ جاتا ہے، اور آپ کو وہ اتنا جس طرح ایک جھکڑ چلتا ہے نا، تو آپ کو وہ منظر جو سامنے نظر آ رہا تھا وہ اس کی اوٹ میں ہو جاتا ہے، تو وہ جس منزل کی طرف آپ جا رہے ہیں، وہ تخلیق کی منزل کی طرف، وہ بعض اوقات اس جھکڑ کی اوٹ میں آ جاتا ہے، اور آپ اس سے اپنی راہ بدل جاتی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی اور جگہ پہ سفر کر رہے ہیں، لیکن آپ چلتے رہتے ہیں۔
کیونکہ وہ اتنا غبار ہوتا ہے غبار اتنا آپ کے آس پاس. پھر زبان کا اپنا ایک بڑا گرینجر ہے، مطلب جو زبان جسے ہم لسانی تہذیب کہتے ہیں اس کا بڑا گرینجر ہے، اس کی بڑی چمک دمک ہے اور اس کے آپ اسیر ہو جاتے ہیں. ایسے. تو ویسے بھی آپ اپنا اچھا لکھا ہوا جملہ دیکھیں ہاں تو آپ اتنا مزہ آتا ہے اس میں. تو آپ کہتے ہیں بھی یہ تخلیق تو گئی جہاں بھی، لیکن یہ تو پورا ہونا چاہیے. تو موراکامی کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس نے جب دوبارہ تیسری دفعہ جب اسی ناول کو لکھا تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس پہلے تجربے کی بنیاد پر میں نے اسی اپنے اسلوب کو مزید واضح صورت میں دیکھا، نسبتاً واضح صورت میں، اور مجھے سمجھ آئے گی کہ مجھے اب کس طرف جانا ہے، بہت اچھا، اور مجھے کس چیز سے بچنا ہے. یہ بچنا زیادہ ضروری ہے. تو اس نے زبان کے جو کلچز تھے اس سے اپنے کو بچایا. یہ نہیں کہ اس نے زبان نہیں سیکھی، زبان سیکھی ہے، لیکن اس سے جو ڈٹیچ ہونے کا عمل ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. کیا بات. یعنی آپ لسانی تہذیب کو آپ جان لیں، آپ اپنی جو تاریخ ہے اس کو جان لیں، زبان کے جو برتاوے ہیں ان کو جان لیں، محاورہ روزمرہ سب کو آپ جان لیں، لیکن پھر کہاں سے انحراف شروع کرنا ہے یہ ویجیلنس ہے. ابھی ہم نے پیچھے نشست میں بھی یہ بات کی ویجیلنس کی، تو یہ بہت ضروری ہے. یہ چلاکی بھی ہے، یہ صفاقی بھی ہے، یہ خود غرضی بھی ہے، جیسا بھی آپ نام دیں، لیکن یہ آپ اپنے آپ کو استعمال ہونے سے بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں، ورنہ آپ زبان کے ہاتھ سے مطلب آپ اس کے اسیر بھی ہو جائیں گے اور اس کی جھونک میں بہ جائیں گے، اس کے ہاتھوں قتل بھی ہو سکتے ہیں، روند ڈالے گی آپ کو روند ڈالے گی. تو یہ وہ سفر ہے کہ جو اسلوب کو دریافت کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں. اب اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ مطالعہ کریں. آپ نہ صرف اپنے ادب کا مطالعہ کریں بلکہ اپنے اثر میں جو کچھ بھی آپ کا پیش رفت ہو رہی ہے، جو بھی کچھ ایک فکری منظرنامہ بن رہا ہے اس سے آپ آگاہی حاصل کریں. اور اس کو ذرا سا ہم اگر میٹا فزیکل انداز میں دیکھیں تو وہ ایک شعر ہے، میں نے پہلے بھی کبھی پڑھا تھا، تو وہ میرا خیال تھا خواجہ فرید صاحب کا ہے، لیکن وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کسی اور کا شعر، لیکن بہرحال شعر اچھا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا کہ جے کوئی ملے بخشن آ رہا آ بھی بخشا. اچھا اس میں جو خواجہ فرید نہیں بابا فرید کا، بابا فرید کا، ہاں ٹھیک ہے. تو جو بنیادی اس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں اور اپنی دریافت کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ آپ کے اندر نہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے آل دوال میں جانا پڑے گا. آپ کا آل دوال، آپ کے آس پاس کے لوگ، منظر، پورا اثر جو ہے وہ آئینہ ہے کہ جس میں آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا اور آپ کو سمجھ سکیں گے کہ آپ یہ ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ آپ کی انفرادیت ہے اور یہیں سے آپ کا اسلوب بنتا ہے. سو یہی کام مطالعہ بھی کر رہا ہوتا ہے. مطالعہ جس طرح ابھی آپ نے اقبال کی مثال دی کہ اس نے غالب کو پڑھا، داغ کو پڑھا، سارا کلاسک پڑھا، وہ نہ صرف اردو کا کلاسک پڑھا بلکہ فارسی کے کلاسک کا بھی وہ حافظ بن گیا. اور اس کے بعد اس نے ہر جو راہرو کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جس سے وہ متاثر ہوا اور اس کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کی، اس کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ اس نے اپنے تخلیقی اس اسلوب کے ذریعے کے عمل میں دیکھا جانا اس کو بھی اس نے چکھا اور لیکن وہ گزر گیا. یہ ویجیلنس ہے کہ آپ نے سب کچھ سیکھا، ان کے ساتھ چلے بھی اور ان کو بڑھتا بھی، اور اس بڑھنے سے آپ کو اس تجربے کو جو کہ ان سب کا تجربہ تھا آپ نے اس کو مس بھی کیا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے اس سارے آئینوں میں وہ جو عکس تھے اس کو جوڑ کے اپنے عکس دیکھا اور وہ اپنے شناخت کیا کہ آپ کی اپنی انفرادیت کیا، اپنا اسلوب کیا. ٹھیک. تو مطالعہ نیا لکھنے والا شروع کہاں سے کرے؟ مطلب مطالعہ تو ہے ٹھیک ہے، یعنی آپ اسلوب اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ لکھ بھی رہے ہیں، تو یہ جو ایڈونچر کی طرف نکلنا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے لکھے ہوئے کو کاٹنے کی جو ایک طاقت ہے یا ہمت ہے وہ بھی کرنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ ایک شے کو بار بار مختلف طریقوں سے لکھ کے دیکھنا چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا اسلوب کون سا ہے. اس طرح کی کوئی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر کسی کی مہم جینا الگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے جس طرح یہ موراکامی نے کیا، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے
उस اسلوب کی دریافت میں کئی ناول لکھ دیے. چونکہ ہم عملی جو اصول ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت اچھی ہے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے تھیوریٹیکل ہے. یعنی ہم میز پر بیٹھے ہوئے ہم کیسے کریں گے یا اس کو سمجھیں گے یا بنائیں گے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ نا بہت سارے پھل چکھتے ہیں، بہت ساری خوراکیں چکھتے ہیں، تو وہ آپ اس لیے چکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان خوراکوں کو سمجھ سکیں، کہ جان سکیں کہ جو آپ کے لیے آپ کی جو کیمسٹری ہے پوری باڈی کی اس کے مطابق ہے، اس کو راس آتی ہے. تو اس طرح آپ مطالعہ کرتے ہیں بہت زیادہ، اور اس سے پھر آپ اور جو جس طرح اقبال نے کیا، اور آپ جو جن کے ساتھ آپ کے سر ملتے ہیں، تار ملتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایک ایسی آواز ہوتی ہے کہ جو آپ کو کسی طرف لے کے جاتی ہے اور کسی طرف سے آپ کو وہ ہٹا دیتی ہے. اور یہ ساری جو کوششیں ہیں یہ آہستہ 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 آپ کو اس سمت میں لے جاتی ہیں جو کہ جس پہ کہ آپ کو چلنا چاہیے. اس کے لیے جس صبر کی ضرورت ہے اور جس ریاضت کی ضرورت ہے. ہم اساتذہ کے بارے میں یہ سنتے ہیں جو شاعری کے اساتذہ تھے، ہاں کہ وہ شاگرد جب ان کے پاس آتے تھے نئے نئے تو تھوڑا بہت جو چل نکلتا تھا یا اسلوب بنانے کی سطح پہ آ جاتا تھا، تو وہ اس سے کہتے تھے کہ فلاں شاعر کے اسلوب میں 5 غزل لکھ کے لاؤ. یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں شاعر کے اسلوب میں لکھ کے لاؤ. پھر وہ کہتے ہیں فلاں کے لکھ کے میں اقبال جیسی 5 لکھ کے لاؤ، غالب جیسی 5 لکھ کے لاؤ. جب وہ لکھ کے لے آتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل میں ان کے اسلوب کے عناصر کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو آپ جب وہ ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اب اس میں سے کسی کے اسلوب میں نہیں لکھنا، اب ان کے علاوہ کچھ لکھ کے لاؤ. ان کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنے اسلوب کو اب دیکھیں. اب تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ باتیں جو ہیں جو آپ نے فرمائی یہ صرف سوچنے کی باتیں نہیں ہیں جی کہ ہم ان کے بارے میں جان لیں یا پڑھ لیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں. عملی ہے یہ کرنا پڑے گا. عملی ریاضت ہے آپ کی. جس طرح وہ ابترا مصرع پہ لکھنا جو ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نے ایک مصرع لکھ دیا تو اب وہ ظاہر بہت آپ کو شاندار الگ سے لیتے ہیں، تو اس کی طرز پہ آپ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا آپ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اس کے زمین پر اسی کی جب لکھیں گے تو اس کے اسلوب سے آپ ایک حد سے زیادہ تک خود کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اس کے اثر سے اگر بڑا لکھنے والا ہے تو آپ لازمی اس کے اثر میں آئیں گے. لیکن یہ جو ریاضت ہے جب آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو ان کے اثر کو اپنانا، قبول کرنا اور اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ بھی دکھائی دے، وہ بھی وہیں سے نکل آتا ہے. تو یہی ریاضت کا ظاہر ہے جب دوسروں کا راستہ پہچان جاتے ہیں تو جب اس پہ چلنے لگتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دوسروں کا راستہ ہے، میرا راستہ اس سے الگ. ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایک جگہ پہ ٹھہرے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب لکھنے کے لیے جو ایک عملی اس میں کوئی مشورہ دیا جا سکتا ہے، گور کی بات جو کہ اپنے تجربے کی بنیاد بھی دیا جا سکتا ہے، وہ تو میں نے سیکھا ترجمے کے حوالے سے. یہ ترجمہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے طرح مصرع پہ لکھنا. بالکل ٹھیک ہے. نثر میں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن میں نے ترجمے کو اسی طرح استعمال کیا جیسے کہ اساتذہ اپنے سکھاتے تھے کہ طرح مصرع دے دیا اور لکھو اس پہ. یا وہ یہ کہتے تھے، یہ بھی ایک روایت تھی کہ جو میرا خیال ہے کہ ہم سے پچھلی جنریشن تک یا ہماری جنریشن تک شاید رہی، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ یاد کریں 1000 بیات یاد کریں. جی ہاں جی ایسے. مجھے یاد ہے کہ وہ علیم جو ہمارے شاعر عبید علیم صاحب، تو وہ اسلام آباد میں ہے تو ان کے ساتھ ایک محفل تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2000 کی انہیں شرط رکھی، تو کہتے 2000 کے بعد میں نے گرنا چھوڑ دیا. ہم نے اتنا یاد کیا کیونکہ تب ایک کلچر ایسا تھا، اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے سخت تھے، تو ہم نے یہ ریاضت کی. تو اگر آپ پھر کچھ بن بھی گیا نا، اب اس میں سے آپ جب نکل جاتے ہیں، نکلنے کا بھی راستہ ہوتا ہے ایسے کہ اگر آپ ٹھہر گئے تو بھی گئے تو لیکن اگر آپ اپنا سفر کو جاری رکھیں، دریافت کے سفر کو جاری رکھیں تو آپ لازمی نکل جاتے ہیں. راستہ اسی کو ملتا ہے جو کہ سفر کرتا ہے، چلتا رہتا ہے، منزل اسی کو ملتی ہے. ایسے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ہر طرح کا ادب، اگر آپ نثر میں لکھ رہے ہیں تو شاعری بھی پڑھیں، سائنس بھی پڑھیں، سماجیات بھی پڑھیں، سیاست، نفسیات، تاریخ، جو موضوع بھی آپ کو ملتا ہے وہ پڑھیں. اس سے قطع نظر کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے. لیکن کیا ہوگا کہ جو آپ کو آپ کے اندر کی جو ایک اصل جو آپ کی شناخت ہے، پہچان ہے، جو آپ کی ایک اصل تصویر ہے جو آپ کو خود بھی دکھائی نہیں دے رہی، وہ خود بخود ان ریزوں کو اکٹھا کرتی رہے گی
اور وہ آہستہ آہستہ نمایاں ہوتی جائے گی. جس طرح کہ بعض تصویروں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ رنگ پھیرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ نقطے ظاہر ہوتے ہیں تو پھر ایک تصویر بننا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی عمل ہے. ایک تو مطالعہ بے تحاشا کریں یا جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں ممکنات تک وہ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو لکھنے کی ریاضت ہے, تاکہ وہ جو لکھنے کا مطلب ہوتا ہے کھدائی کرنا, یعنی آپ اپنے اندر کی کھدائی کرتے رہتے ہیں, اور اندر جو آپ کی اصل جو انفرادیت ہے وہ ایک خزانہ ہے جو آپ کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے. وہ ہے تو صحیح, کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ انفرادیت کے بغیر تو ہے نہیں. بہت اچھی بات. آپ دیکھیں نا یہ نشان ہے آپ کے, ایسے تو ہر شخص کا نشان مختلف ہے, ایسے تو اس کا مطلب کہ ہر شخص مختلف ہے دوسرے سے. اس کا جو مختلف ہونا ہے, اس کا جو منفرد ہونا ہے, اس کو دریافت کرنا وہ پھر سب نہیں کر پاتے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس نے دریافت نہیں کیا تو اس کے اندر وہ انفرادیت نہیں تھی. ایسے اس نے اس کو دریافت نہیں کیا, دریافت کرنے کے بعد پھر اس کو آپ نا چمکاتے ہیں, ایسے وہ اس اگلی سٹیج ہے. لیکن پہلے دریافت کرنے کا عمل ہوتا ہے, اور وہ مطالعے اور مسلسل لکھنے کی ریاضت, اور اس لکھنے کو مسلسل ایک صفاق وہ کیا کرتے ہیں کسائی کی نظر سے دیکھنا, اور اس میں کانٹ چھانٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ بھی اس میں سے اپنا آپ نکالنا ہی ہوتا ہے. ایسے کہ آپ نے ایک بہت کچھ اس میں لکھا ہے, ہاں ایسے جس میں بہت کچھ ایسا ہے جو دوسروں کا آیا ہوا ہے, دوسرا کا آیا ہوا ہے, تو آپ بار بار اسے چیک کرتے رہتے ہیں اور بار بار اسے چھانٹی کرتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ اس میں سے وہ نکل آتا ہے جو کہ آپ کے اصل ہے. لیکن یہ تو ایک بہت صبر آزما ایک کام ہے. اس کا یہ مقصد میں اس سے یہ آپ کو تاثر میں نہیں دینا چاہتا کہ یہ کہ بہت مشکل کام ہے, لیکن کام ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ مسلسل باتیں کر رہے ہیں, اور یعنی آپ 7ویں بات تک ہم پہنچ گئے, تو اس میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت کوئی جانکاری والی بات ہے, بہت مشکل والی بات ہے, ایسا نہیں. لیکن اگر آپ کرتے رہیں تھوڑی دیر تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شخص یہی کرتا ہے, جو کچھ بنا ہے وہ انہی معاملات سے گزر کر بنا ہے, اور یعنی ان کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور جب آپ کرنے لگتے ہیں تو پھر جو دیکھنے میں سننے میں باتیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں, کرنے میں یہ نسبتاً آسان ہے. دیکھیں وہ سقراط کا نا جملہ ہے جو کہ میرا خیال کیمبرج یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے باہر لکھ لگایا ہوا ہے, وہ ہے دو نو یور سیلف, کہ اپنے آپ کو پہچانے. اچھا یہ دیکھنا بظاہر تو یہ 3 لفظ ہیں, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے میرا تعلق نہیں ہے, اپنے آپ کو پہچاننے سے کیا مراد ہے. تو اس کو یہ ایک ایسا زرعی ایک فارمولہ ہے کہ جس کو آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہر جگہ خودی کا تصور اسی سے ہے. عام زندگی کے جو رویے ہیں, آپ کے رشتے ہیں, یا ایون جو معاملات ہیں بالکل سطحی نوعیت کے, وہاں سے لے کے اعلیٰ انتہائی جو فکری معاملات ہیں وہاں تک آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اپنی رائٹنگ کے حوالے سے جو ہم نے ابھی اسلوب کی بات کی, تو وہ بھی خود کو جاننے کا ہی عمل ہے. اور اس کے لیے پھر بس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ, اب دیکھیں آپ میں جب آل دوال کی بات کرتا ہوں نا, تو آل دوال کو جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایک اپنے سے الگ ایک شے کے طور پہ جانا. وہ بالکل اس کے پیچھے جو بنیادی کام کر رہی ہے فکر, وہ جسے ہم کہتے ہیں نا وحدت وجودی ایک فکر ہے, کہ آپ اس آل دوال کے ساتھ, اصل میں وہ آل دوال جو ہے وہ آپ سے الگ نہیں ہے, تو ہر سو ہر جا آپ ہی ہیں. تو آپ اس کا اس طرح حصہ بن جائیں کہ وہ آپ سے علیحدہ نہ رہیں, تو پھر ہی آپ اپنے آپ کو اس میں سے لیکن بہرحال یہ بات آپ نے چونکہ میٹافزیکل کی ہے, تو جو سمجھ آیا ہوا تھا پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی بھول جائیں, کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے الگ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی انفرادیت کو اس میں گم کرنے کا بھی ہے, کہ یہ ہم طالب علموں کے لیے جو نئے لکھنے والے ہیں یا سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ان سے اور لوگوں کے لیے ہے. اس پہ پھر ہم بات کریں گے. آپ کو اگر نئے لکھنے والوں کے لیے, آپ کو اگر ڈائجسٹ پسند ہے آپ ڈائجسٹ پڑھیں, آپ کو رومانی ناول پسند ہے رومانی پڑھیں, جو بھی آپ کو پسند آتی چیز, اخبار پسند ہے ایسے ہی
फिल्मी डाइजेस्ट देखिए लिखने वाले ने, हर किसी ने अपने उसलूब में लिखा हुआ होगा, हाँ, हाँ। तो उसलूब का कोई ना कोई नुक्ता तो आपको हाथ आएगा, तो जो कम से कम यही पता चलेगा कि ये नहीं लिखना। जो आपको पसंद आ रही है ना, इसका मतलब कि उसमें कोई उसमें ऐसी कुछ- तार है हाँ, कि जो आपके वो आपको असल से मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। तो उन तारों को दरियाफ्त करते जाएं और तस्वीर बनती जाए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत वजाहत के साथ, बहुत तफसील के साथ और ऐसी मिसालों के साथ जो आम फहम हैं, जो समझ में आने वाली हैं, उनके ज़रिए अपने नुक्ता नज़र की वजाहत की। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को और नए लिखने वालों को ये बातें पसंद आई होंगी।